الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. 18واں پارہ ہے، اس میں سورۃ المؤمنون یہ بھی مکمل ہے اور سورۃ النور یہ بھی مکمل سورت ہے، اور کچھ حصہ اس بارے میں سورہ الفرقان کا بھی ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے آغاز میں فرمایا قد افلح المؤمنون، اہل ایمان کامیاب ہو چکے ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سورہ مؤمنون کے شروع کی 10 آیات تلاوت فرمائی تھی، کیوں ان آیات میں اہل ایمان کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتا ہے، لغویات سے اعراض کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا ہوتا ہے اس وعدے کو پورا کرتا ہے، اور امانت کی پاسداری کرتا ہے۔ یہ ساری اہل ایمان کی صفات تھی، اور یہ سب کامیابی کی راہیں ہیں اور کامیابی کے اسباب ہیں، اور یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حصہ تھا۔ قرآن کا ہر وہ حکم جس میں اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے دکھایا ہے، اور جس چیز سے منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ تو قرآن کے جتنے بھی اوامر ہیں، جتنے بھی نواہی ہیں، ان پر عمل کرنا یہی حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سائل کو یہی قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی تھی کہ یہ اللہ کے پیغمبر کا اخلاق ہے۔ یہاں جو اللہ العالمین نے صفات بیان کی اہل ایمان کی، اس کا آغاز بھی نماز سے ہوتا ہے کہ مومن وہ ہے، کامیاب وہ ہے جو اپنے نماز میں خشوع کرتا ہے، اور اختتام بھی نماز سے کیا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ آغاز بھی نماز سے ہے اور اختتام بھی ان آیات کا نماز سے کیا گیا ہے، جس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو آخری وصیتیں تھی، اس میں ایک وصیت یہ بھی تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا اہتمام کرنا۔ تو گویا کہ دین اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور فرمایا کہ جن میں یہ اوصاف ہوتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، جن کے یہ صفات ہوں گی یہی لوگ حقیقت میں فردوس کے وارث ہیں۔ فردوس کہتے ہیں ایسے باغ کو کہ جس میں کئی قسم کے باغات ہوں، اور اس میں کئی قسم کا پھل موجود ہو، اور خصوصاً اس میں ایسے درخت موجود ہوں جو خوشبودار ہوں، اسے کہتے ہیں فردوس، اور ہمارے ہاں جملہ ہے جنت الفردوس۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس، تم نے جب بھی اللہ سے جنت مانگنی ہو، جنتیں بہت ساری ہیں لیکن فردوس کا تم سوال کیا کرو، فوقہ عرش الرحمن ومنہ تفجر الانہار، فرمایا کہ جو جنت الفردوس ہے اس کی جو چھت ہے وہ عرش الرحمن، اللہ کا عرش ہے، یعنی بڑی قریب جنت رب العالمین کے لیے، اور اسی سے تمام نہریں بھی نکلتی ہیں۔ تو کن کو ملے گی؟ جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کا جلال، اس کا رعب ہو، اس انداز سے انسان نماز ادا کر رہا ہو، اور لغویات سے اعراض کرنے والا ہو۔ لغویات کا معنی ایسے کام جو بیکار کے ہوں، فضول کام،
جن کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو، اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں، بلکہ ایک انسان کے اچھے مسلمان ہونے کی پہچان یہی ہے کہ وہ فضول کاموں سے اعراض کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی، جو کام لا یعنی کام ہے، بے مقصد فضول کام ہے، ان کو چھوڑ دینا ایک انسان کے اچھے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ قرآن نے تعریف کی اہل ایمان کی کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں کہ جہاں لغویات ہوں تو وہاں سے وہ اعراض کر لیتے ہیں۔ اور بھی یہاں رب العالمین نے صفات بیان فرمائی ہیں، تو ان کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کے مراحل ذکر کیے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے نطفہ بنایا، نطفے سے پھر علقہ گوشت کا لوتھڑا جمع و خون بنایا، پھر ایک انسان بنایا، اور فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ خالق ہی نہیں ہے بلکہ احسن الخالقین ہے۔ انسان ان مراحل سے گزر کر انسان کا وجود بنتا ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے کہ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، ہم نے تمہارے لیے نخیل کھجوریں پیدا کی ہیں، وَأَعْنَابٍ اور انگور پیدا کیے، اور وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِيْنَاءَ تنبت بالدهن وصبغ للآکلین، اور ایک درخت پیدا کیا ہے طور سینا پر، فلسطین کے اندر جو ہے، اس سے مراد زیتون کا درخت ہے۔ فرمائی اس میں تیل بھی ہوتا ہے، وصبغ للآکلین، اور یہ سالن کا کام بھی کرتا ہے۔ تین نعمتوں کا یہاں ذکر کیا، خصوصاً کھجوروں کا، انگور کا اور زیتون کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو نخیل ہے نا، کھجوریں جو ہیں، اس کا یہاں اس لیے تذکرہ کیا گیا ہے کہ تمام پھلوں میں یہ بہترین پھل شمار ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو تشبیہ دی ہے کھجور کے ساتھ، فرمایا کہ مومن کی مثال تمر کی طرح ہے، کھجور کی طرح ہے۔ اور یہ تشبیہ اس لحاظ سے ہے کہ کھجور ایک واحد پھل ہے کہ اگر یہ تازہ ہو تب بھی قابل استعمال ہوتا ہے، کھجی جسے کہا جاتا ہے، کچی جو ہوتی ہے، اگر یہ پک جائے تو تب بھی قابل استعمال ہوتی ہے یہ، اور اگر یہ شہارہ بن جائے، خشک ہو جائے، تب بھی قابل استعمال ہوتی ہے۔ یہی مثال مومن کی کہ مومن ہر لحاظ سے مفید ہوتا ہے، اس میں نفع ہی نفع ہے، اور کھجور میں مٹھاس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ مومن بھی بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کے پیغمبر نے مومن کو کھجور سے تشبیہ دی ہے، اور قرآن مجید میں رب العالمین نے شجرہ طیبہ قرار دیا ہے، یعنی کلمہ توحید کو مثال دی ہے شجرہ طیبہ، یعنی کھجور کے درخت کے ساتھ، کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ جو کھجور کا درخت ہوتا ہے اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، اس کی شاخیں بڑی اونچی ہوتی ہیں۔ یہی مثال کلمہ توحید کی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو کھجوریں ہیں یہاں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ جو درخت ہے زیتون کا درخت جو ہے یہ فلسطین میں پایا جاتا ہے، اور اس قدر یہ عام ہے کہ وہاں کے روڈوں پر، سڑکوں پر ہر طرف ہی اگا ہوا مل جاتا ہے یہ۔ اور اس درخت کو قرآن مجید میں سورہ نور میں آگے جو ہے شجرۃ مبارکہ کہا گیا ہے کہ بڑا یہ مبارک درخت ہے یہ، اور اس کا جو تیل ہے بڑا مفید ہوتا ہے، حتیٰ کہ دیسی گھی سے بھی زیادہ اس کا تیل مفید ہوتا ہے۔ اس سے قرآن نے شجرہ مبارکہ قرار دیا ہے۔ تو یہ عالمین کے انعامات اہل ایمان پر۔ اس کے بعد العالمین نے انبیاء کا ذکر کیا ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ تذکرہ اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ میرے پیغمبر یہ اگر آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے، آپ سے قبل دیگر انبیاء کی بھی تکذیب کی گئی ہے۔ ہم نے مجرمین کو مہلت دی، ان کی گرفت نہیں ہم نے کی، لیکن جب ہمارا عذاب آیا ان کا پھر انجام بڑا خطرناک ہوا ہے، تو لہذا کفار مکہ کو باخبر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے کفار کا جو رویہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا، یا اہل ایمان کو وہ تنگ کیا کرتے تھے، اللہ نے اس رویے کے جواب میں فرمایا کہ تم اللہ سے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ سے تم
رحمت کی دعائیں کرو. اور یہاں ان کی دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے. یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. کفار کے رویے کے مقابلے میں اہل ایمان کو ہمیشہ اللہ سے رحم کی دعا کرنی چاہیے. اور آخری آیت میں پیغمبر سے کہا وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. چونکہ رحمت کے بغیر گزارا نہیں ہے میرے بھائی، رحمت کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. جنت کا داخلہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت پر موقوف ہے. یہ تو اس لیے پیغمبر سے کہا وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اس کے بعد سورۃ النور ہے. سورۃ النور یہ مدنی سورت ہے، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے، اس کا جو بنیادی مضمون ہے وہ عفت، پاک دامنی کے مسائل کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک صالح معاشرے کا قیام کیسے ممکن ہے. یہ اس کا بنیادی مضمون ہے. اور اس کا جو آغاز ہے بڑے عجیب انداز سے ہے کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، کہ یہ سورت ہم نے نازل کی ہے. قرآن کی ہر سورت اللہ العالمین نے نازل فرمائی ہے، لیکن اس سورت کا آغاز اس الفاظ سے کیا گیا ہے کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون. اس میں پاکیزگی کے امور بیان کیے گئے ہیں، عفت کے، پاک دامنی کے، طہارت کے یہاں مسائل ذکر کیا گیا ہے، خصوصاً عورتوں کے تعلق سے. اور اسی لیے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ تم اپنی عورتوں کو سورۃ النور کا ترجمہ، اس کا مفہوم پڑھایا کرو، اس کی تعلیم دیا کرو. اس میں عورتوں کے تعلق سے بہت سارے مسائل کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کو برائیوں سے ختم کرنے کے لیے یہاں بہت سی برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے. سب سے پہلے زنا کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں زنا کی سزا بیان کی گئی ہے کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں. اور ولا تاخذکم بہما رأفۃ، جب کوڑے مارنے ہیں دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل سخت ہو کر کوڑے مارنے چاہیے. اور فرمائے کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب کسی کو آپ نے کوڑے مارنے ہو تو مسلمانوں کی جماعت کی موجودگی میں مارنے چاہیے. باقاعدہ ایک میدان ہو جہاں لوگوں کو جمع کیا جائے، سب کے سامنے سرعام اس کو سزا دی جائے تاکہ لوگ دیکھ کے عبرت حاصل کریں. یہاں کوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ فرق بیان کیا گیا ہے کہ اگر انسان کوارا ہے، لڑکی یا لڑکا، اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے لڑکے کو جلا وطن کیا جائے گا. اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے گا. یہ اسلام نے سزا بیان کی زنا کی، اور تمام سزاؤں میں سب سے سخت ترین سزا یہی ہے. یعنی جرائم اور بھی ہیں، شراب نوشی بھی جرم ہے، الزام تراشی بھی جرم ہے، چوری کرنا بھی جرم ہے، لیکن حدود اللہ میں سب سے سخت ترین جو سزا ہے وہ زانی کی بیان کی گئی ہے. اس لیے کہ زنا وہ فعل، ایسا برا فعل ہے جو خاندان کو بگاڑ دیتا ہے. یہ جو رشتوں کی پاکیزگی ہے اس کو مجروح کرتا ہے. تو اسلام نے اس لیے اس کی سب سے سخت ترین سزا مقرر کی ہے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ اسلام کی ان سزاؤں کو وحشیانہ قرار دیتے ہیں کہ اسلام کی سزائیں بڑی وحشی ہیں. یہ انہیں اس بات کا خیال تو بہت آتا ہے کہ یہ جو زانی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لٹیرے، انسان نما جو درندے ہوتے ہیں، ان پر انہیں بڑا رحم آتا ہے، لیکن وہ دیکھتے نہیں ہے کہ اس درندے نے کسی خاتون کی عزت کو خراب کر دیا ہے، بچوں کو اس نے یتیم کر دیا ہے، اور خامت کی نگاہیں اس نے جھکا کے رکھ دی ہے. یہ خاتون کی عزت لوٹنے والا، ان بچوں پر رحم اس کو نہیں آتا ہے. یہ بس اسلامی سزائیں اس کو نظر آتی ہیں کہ اسلام کی سزا بڑی خطرناک ہے. وہ جو درندہ بن کر عزت خراب کر رہا ہے وہ کوئی قابل ملامت نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا، اسلام کی جتنی سزائیں ہیں ان کا قیام یہ امن کا تحفظ ہے. یہ حدود اللہ کا نفاذ کر دیا جائے، معاشرے کے اندر امن قائم ہوتا ہے. اس کی بڑی مثال سعودی عرب کی مثال ہے. یہ سعودی عرب کے اندر بحمدللہ حدود اللہ کا قیام موجود ہے، اور ایک پرامن معاشرہ وہاں پر موجود ہے. تو لہذا اسلامی سزاؤں کا قیام جو ہے، ان کا جاری ہونا، یہ ملک و ملت کے لیے جو ہے سلامتی کا پیغام ہوتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اگر اللہ کی زمین پر ایک حد کو نافذ کر دیا جائے 40 دن کی مسلسل بارش سے افضل عمل ہے. یہ حدود اللہ کا نفاذ جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے تحفظ کا اور امن اور سلامتی کا یہ پیغام ہوتا ہے. اس کے بعد الزام تراشی کی مثال بیان کی ہے کہ جس نے کسی پاک دامن خاتون پہ الزام لگا دیا،
اسے 80 کوڑے مارے جائیں. اور پھر یہاں مسئلہ ایک اور بیان کیا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی شوہر کو بیوی پر شک پڑ جاتا ہے یا اس نے ایک بیوی کو دیکھ لیا کسی اور کے ساتھ, 4 گواہ لانے ضروری ہیں. اگر 4 گواہ کو ثبوت پیش نہیں کر سکا ہے تو اسلام نے پھر ان کے درمیان قسمیں اٹھا کر مسئلے کو حل کیا ہے. جسے لیان کہا جاتا ہے کہ بیوی بھی قسمیں اٹھائے گی اپنی پاک دامنی کی اور شوہر بھی قسمیں اٹھائے گا, ان میں لیان ہو جائے گا اور یہ پھر کبھی دوبارہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے ہیں. تو لیان کا مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اور اس کے بعد وہ واقعہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے جسے قصہ افک کہا جاتا ہے کہ جس بنیاد پر یہ آیت صورت نازل بھی ہوئی تھی کہ غزوہ بنو مصطلق سے اللہ کے پیغمبر واپس آ رہے تھے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے رہ گئی تھی. صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ آپ شاید اپنی ہودج میں ہیں. صحابہ نے وہ ہودج اٹھائی اور چل پڑے. بعد میں جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئی اپنے مقام پر تو قافلہ جا چکا تھا, جنگل میں آپ نے پڑاؤ کیا ہوا تھا, آپ وہیں ٹھہر گئی. تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جو قافلے میں پیچھے رہ گئے تھے اور ان کی ڈیوٹی تھی کوئی بھی سامان گر جائے آپ نے اٹھا کے لے کے آنا ہے. تو جب وہاں پہنچے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سو رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ پڑھے اور کچھ نہیں کہا, مدینے تک کچھ نہیں کہا. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھل گئی, آپ نے پردہ کیا اور اون پہ سوار ہو گئی. اور مدینہ منورہ جب داخل ہوئے تو منافقین کو موقع مل گیا, انہیں خوب اس کا پروپیگنڈا کیا اور ناموس رسالت اور اللہ کے پیغمبر کی حرمت پر اور آپ کی عزت پہ انہوں نے کیچڑ اچھالا انہوں نے, اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ الزام لگا دیا. منافقین نے اس کا بہت شور کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پریشان رہے. سید عائشہ صدیقہ آپ کے والدین 1 ماہ تک رنج و الم میں غم کے اندر مبتلا رہے تھے. وہ اگر آپ علم غیب جانتے ہوتے مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا, آپ پریشان نہ ہوتے, نہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوتی نہ آپ کے والدین پریشان ہوتے. 1 ماہ کے طویل عرصے کے بعد جو ہے قرآن نے پھر ان کی تقدس کو اور ان کی تزکیہ نفس کو بیان کیا تھا. اور یہاں میں یہ بھی بتا دوں صحابہ کرام کے کردار کے تعلق سے کہ اتنے بڑے مدینے کے اندر جہاں ہزاروں صحابہ کرام موجود تھے, ان ہزاروں صحابہ کے اندر سے 3 صحابہ ایسے تھے کہ جن کا ان کے بارے میں شک ہوا تھا, ورنہ پوری جماعت ان کے تقدس کو بیان کر رہی تھی. یہ صحابہ کردار میرے بھائیوں کہ وہ منافقین کے پروپیگنڈے پر متاثر نہیں ہوئے, سوائے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے, مصطح بن اساسہ اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہم. یہ 3 صحابہ کرام, 2 صحابی اور 1 صحابیہ تھی جو ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے تھے, ورنہ ہزاروں صحابہ کرام نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تقدس کو بیان کیا تھا. حتیٰ کہ آپ کی جو سوتن تھی زینب رضی اللہ تعالی عنہ, سوگن برداشت نہیں کرتی کسی کو, ان سے جب پوچھا گیا تھا اس نے کہا میں نے آج تک عائشہ میں کوئی ایسا عیب نہیں پایا, ہمیشہ خیر اس کو خیر پر میں نے پایا اس کو. تو بہرحال رب العالمین نے پھر قرآن کی 11 آیات نازل 26 آیات نازل فرمائی تھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات میں. والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. اور یہ بھی یاد رکھیے گا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں جو واقعہ رونما ہوا تھا, جہاں یہ تکلیف دہ تھا وہاں ان کے لیے ایک عزت کا مقام بھی بنا. دیکھیں کوئی بھی مقام ہوتا ہے نا جہاں شکوہ یا شکایت ہوتی ہے وہاں پر شکر بھی ہوتا ہے, یعنی مقام شکوہ پر مقام شکر ہوتا ہے. ان پر یہ تکلیف آئی, ان کے والدین پر تکلیف آئی, انہوں نے صبر کیا, اور قرآن کیا کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. جو انسان صبر کرتا ہے اللہ اسے بلا حساب اجر عطا فرمایا کرتا ہے. اگر یہ واقعہ رونما نہ ہوتا تو قرآن کبھی ان کی شان میں نازل نہ ہوتا. یہ واقعہ رونما ہوا, اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آسمان سے برات نازل فرما کر قرآن کا حصہ بنا دیا ہے. تو یہ جو واقعات ہوتے ہیں ان میں ایک اچھائی کا پہلو بھی موجود ہوتا ہے. اس کے بعد رب العالمین نے زنا سے روکنے کے روک تھام کے لیے راستے بیان کیے ہیں. پہلے زنا کا بیان کیا کہ زنا حرام ہے, ان سے کیسے روکا جائے اس کے لیے بڑے بہترین اصول بیان فرمائے ہیں. نمبر 1, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. جب تک آپ کو اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے آپ کسی گھر میں داخل نہ ہو. نمبر 2,
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اہل ایمان مرد اور عورتیں اپنی نگاہ جھکا کے رکھیں۔ نمبر 3، جو بے نکاح لوگ ہیں، جن کا نکاح نہیں ہوا، کوارے ہیں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، ان کی شادی کر دیجیے۔ یہ سارے زنا سے تحفظ کے اسباب بیان کیے جا رہے ہیں، اور پھر یہاں 12 مردوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن سے عورت پردہ نہیں کرے گی۔ وہ 12 مرد ہیں، ان سے پردہ کرنا حرام ہے، باقی تمام سے پردہ کیا جائے گا۔ اور یہاں مزید یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، تحفظ کے لیے اور برائی سے بچنے کے لیے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ مساجد جو ہیں، اللہ کے جو گھر ہوتے ہیں، یہ بہترین مقام ہوتے ہیں اپنے ایمان اور تقوی کو بہتر کرنے کے لیے۔ اللہ کے گھروں کا رخ کرو، نمازیں ادا کی جائیں، قیام اللیل کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، تو فی بیوت اذن اللہ۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تعلق سے ذکر کیا ہے، فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو، قد یعلم اللہ الذین، اللہ جانتا ہے، یتسللون منکم لواذا، جو نبی کی بات سن کر چھپکے سے وہاں سے نکل جاتے ہیں کہ چھوڑو ہم کیوں مانیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو جانتا ہے جو نبی کی بات سنتے ہیں، نبی کا قول سنتے ہیں، نبی کا فعل سنتے ہیں، لیکن وہاں سے چھپکے سے نکل جاتے ہیں کہ ہم نے عمل نہیں کرنا، ہم نے چاہیے۔ انہیں ڈرنا چاہیے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، انہیں ڈرنا چاہیے جو میرے نبی کی مخالفت کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی فتنہ نہ ان کو آپ پکڑے اور آخر میں دردناک عذاب نہ ہو جائے۔ تو یہاں سبق یہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ نبی کا فرمان سننے کے بعد چھپکے سے نکل جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے، انہیں اللہ العالمین کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی سچی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔